والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي والصلاة بڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا میرا مالک آسا میرا مالک آسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا مولا علی کا صدیقہ احمد رضا کا صدیقہ مولا علی کا صدیقہ احمد رضا کا صدیقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا اعلیٰ حضرت مسیح اوپر کے فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا سامعین کرام یہ مہینہ جامع شریف کا مہینہ ہے آج لگ بھگ 6 تاریخ ہوگی جامع شریف کی تو یہ مہینہ پورا جامع شریف کا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ مہینہ اور ہم لوگوں کو یہ مہینہ اتنا پسند ہے اس مہینے کی تاریخ تو ایک ہی 11 آتی ہے لیکن ہم پورے مہینے کو جامع شریف کا مہینہ کہتے ہیں پورے مہینے کو جامع شریف کا مہینہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آخری جو نبی تھا جو ہمارے نبی ہیں ہم حضور کے نام سے جانتے ہیں وہ نبی کہ آنے سے پہلے دنیا میں کم بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف
کس کو رائی کو ہر آنے والا کس راستے دیا بندے دیے دین کی تعلیم سکھاتا، بنے کہتے دین کا طریقہ بتاتا، آپ نے گھر لے آتے ہیں دین کا راستہ بتاتا. تھے بنے لیکن دیکھیں ہمارے نبی کے آنے کے بعد چھتے بہت بچی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. آخری نبی ہمارے پیارے نبی ہیں. آنے تھے آ گئے. اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. نبی نہیں آئے گا تو اب دین کا راستہ، دین کا طریقہ ہمیں کون بتائے گا؟ یہ بھی تو بتانے والا ہو، کون بتائے گا؟ کیونکہ آخری نبی ہمارے آئے تو دروازہ بند ہو گیا نبوت کا. تو حضور فرماتے ہیں کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے اولیاء اور علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. کا نبی اور کا علماء اور کا ولی. حضور فرماتے ہیں کہ نبیوں کی طرح ان کی صفت ہوگی. اب جو میرے دین کا طریقہ بتائے گا، طریقہ بتانے والے وہ ہوں گے علماء اور ولی. علماء اور ولی کون بتائے گا طریقہ؟ علماء اور ولی. اگر کوئی ولی کی بات نہ مانے، کوئی علماء کی بات نہ مانے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے نبی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح صرف ہوگی نبیوں کی طرح. حضور نے یہ تحفہ عطا فرمایا امت کو، ولی اور علماء. اگر ان کی بات نہ مانی جائے تو بد نصیبی ہے اور کچھ نہیں ہے. بد نصیبی کے سوا کوئی نہیں ہے. اگر بات نہ مانے تو بد نصیبی کے سوا کوئی نہیں ہے. اب دین کے جب سے یہ دین چلا ہے اور قیامت تک دین پر ظلم ڈالے جائیں گے اور ظلم ہو رہے ہیں. اب اس ظلم کو، دین پر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، اس ظلم کا جواب کون دے گا؟ اس ظلم کا جواب کون دے گا؟ اور دین کے کھاتے سامنے کون آئے گا؟ گاؤں کا مکھیا منتری نہیں آئے گا، گاؤں کا لمبردار نہیں آئے گا. اس دین کو بچانے کے لیے یا تو علماء آئیں گے سامنے یا اللہ کے ولی سامنے آئے گا. کشمیر کی دھرتی پر اسلام کو مٹایا جا رہا تھا. عیسائیوں کی حکومت تھی. لوگ مسلمانوں کو اپنا کلمہ پڑھا رہے تھے عیسائی، اور مسلمان دھرم کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی تھی. کئی علماء کرام کو پتہ چلا کہ کشمیر کے اندر اسلام کو مٹایا جا رہا ہے. کشمیر کے اندر اسلام کو مٹایا جا رہا ہے. تو ایک بڑی علماء کرام کی جماعت کشمیر جاتی ہے اور لوگوں کو سمجھاتی ہے، مسلمانوں کو سمجھاتی ہے کہ آپ اسلام نہ چھوڑو، اسلام دھرم نہ چھوڑو، عیسائیت قبول نہ کرو. تب وہاں کے عیسائی جو حاکم تھے، جو وہاں کے سمجھو پردھان منتری تھے، جو کرسی پر بیٹھا کرتے تھے، اس کو جا کے کسی نے کہا بادشاہ
कुछ चंद मुसलमान आए हैं दाढ़ी टोपियों वाले, और यहाँ आने के बाद मुसलमानों को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं, और यहाँ दंगा होगा, यहाँ लड़ाई होगी, और यहाँ मुसलमान अपना दब्बा जमाना चाहते हैं। हाकिम ने कहा उनको मेरी बारगाह में बुलाया जाए। हाकिम ने क्या कहा? मेरी बारगाह में बुलाया जाए, मेरे कोर्ट के अंदर बुलाया जाए, मेरे दरबार में बुलाया जाए। वो अकड़ थी उसकी, हुकूमत की कुर्सी पर बैठा हुआ था। चंद जो उलमा इकराम की जमात थी उन्हें बुलाया गया वहां पर। हाकिम साहब बैठे हुए हैं, ईसाइयों की भीड़ है। हाकिम ने कहा उनसे कहा कि आप यहाँ दंगा फैलाने के लिए आए हो? आप किस लिए आए हो? उन्होंने कहा हम तो अपने दीन की खिदमत करने के लिए आए हैं, दीन की तबलीग करने के लिए आए हैं। जो ईसाई थे, ईसाइयों ने हाकिम से कहा कि आप इनसे कहें हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा कर देते थे, हमारे ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा कर देते थे। क्या आप कहते हो हमारा इस्लाम धर्म सबसे पाक पवित्र है और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है? क्या आप ये मुर्दे जिंदा कर सकते हो? और उलमा इकराम की जमात खड़े थे। हाकिम ने गरज कर कहा नशा था कुर्सी की हुकूमत पर। आज भी लोग जब कुर्सी की हुकूमत पर बैठते हैं तो फुल नशा चढ़ जाता है, लेकिन वक्त आता है कि उतर भी जाता है। उसने गरज कर कहा कि आप यहाँ किस लिए आए हो? उलमा इकराम ने कहा कि हम तो अपने दीन को बचाने के लिए आए हैं, अपने दीन के परचम को बुलंद करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा करते थे, क्या तुम भी मुर्दे जिंदा कर दोगे? उस वक्त जो उलमा इकराम की जमात थे, बड़े बड़े उलमा थे, पसीना छूट गया, पसीना छूट गया। कहा या अल्लाह लो लगा ले रब की बारगाह में, मौला हम आए थे दीन की खिदमत करने के लिए, इस्लाम को मिटाने, इस्लाम को बचाने के लिए। इस्लाम को मिटाया जा रहा था, लेकिन आज इस हाकिम ने कहा है या तो मुर्दा जिंदा करो या बड़े मजमे के अंदर कह दो हम भी झूठे हैं, हमारा नबी भी झूठा है, हमारा महज़ब, हमारा इस्लाम भी झूठा है। आखिरकार उलमा इकराम ने हिम्मत की और कहा बादशाह सलामत, हाकिम साहब आप हमें 40 दिन की मोहलत दीजिए, हम मुर्दा जिंदा करेंगे, 40 दिन की मोहलत दीजिए। उस हाकिम ने कहा इन्हें ले जो जेल के अंदर डाल दो। उलमा इकराम की जमात को पकड़ा और जेल के अंदर डाल दिया गया। अब वहां का खाना नसीब होता, दिन गुजर रहे थे। उलमा इकराम रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे थे, या अल्लाह हम अपने बाल बच्चों को बचाने के लिए नहीं आए हैं, हम अपने मजदूरी के लिए नहीं आए हैं, हम तो तेरे इस्लाम को बचाने के लिए आए हैं, तेरे दीन को बचाने के लिए आए हैं। ये ईसाई तो मिटाने की कोशिश कर रहे थे, हम बचाने के लिए आए हैं। मौला अगर हमें फांसी लग गई 40 दिन के बाद तो लोग ये ताना देंगे इनका इस्लाम भी झूठा है, इनका मज़हब भी झूठा है, ये खुद भी झूठे हैं, इनके नबी भी झूठे हैं। आखिरकार 40 दिन पूरे होते हैं, बुलाया जाता है, दरबार लगा हुआ है, ईसाई कादरी में है, बड़े बड़े लोग हैं। अब हकीम साहब वहां चिल्ला रहा है, गिड़गिड़ा कर जोर जोर से और डांट कर कह रहा है बताओ ए मौलवियों, ए उलमा की जमात बताओ 40 दिन हो गए हैं, 40 दिन हो गए हैं, अब मुर्दा जिंदा करो। उस वक्त जो उलमा किराम जो हाकिम साहब के सामने खड़े थे, लेकिन खड़े तो सामने थे, लेकिन उनकी नजर मदीना मुनव्वरा में थी, उनका दिल मदीना
تو کل قیامت تک لوگ جھوٹا کہیں گے، اسلام پر دبا لگ جائے گا۔ یہ پکار رہے تھے اور حاکم وہاں جو حاکم صاحب بیٹھے تھے، جج بیٹھا تھا، اس کی آواز بھی بلند ہو رہی تھی، وہ شیر کی طرح گرج رہا تھا۔ اسی وقت ہمدان کی سرزمین پر ایک اللہ کے ولی سید علی ہمدانی رہتے تھے۔ میرے آقا کا بلاوا آتا ہے اور عرض کرتے ہیں بیٹے علی ہمدانی، ہمدان میں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ کشمیر کے اندر میرے بندے پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کا ایک پاؤں ہمدان میں تھا، دوسرا پاؤں کشمیر میں تھا، جہاں وہ جج تک شیر کی طرح گرج رہا تھا۔ سامنے جا کر کہتے ہیں اے جج تیری کیا اوقات ہے بولنے کی؟ ارے بتا کون سے مردے کو زندہ کرنا ہے؟ کیا تو چند مردے زندہ کر یا میں زندہ کرتا ہوں؟ میں نبی تو نہیں ہوں، نہ نبی نہیں ہوں، میں تو غلام نبی ہوں، غلام نبی ہوں، غلام نبی ہوں، ان کے بھی غلاموں کا غلام ہوں۔ اب بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے؟ اتنا کہنا تھا، وہ نشے کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، وہ کام اٹھتا ہے، پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ وہ جج تھا جو پہلے چلا رہا تھا 40 دن سے، کون ہے مردہ زندہ کرنے والا؟ لیکن ایک ہی آواز لگی میرے آقا کی، سید علی ہمدانی نے کہا اے بادشاہ تو آج کرسی کے نشے کے اندر چلا رہا ہے، چلو میرے ساتھ، لیکن یاد رکھنا اگر میں مردہ زندہ کر دو میرے نبی پر ایمان لانا ہوگا، میرے نبی پر ایمان لانا ہوگا۔ اب وہ جج کانپتا ہوا ساتھ میں جاتا ہے، سید علی ہمدانی جاتے ہیں اور جج سے کہتے ہیں بتاؤ کون سے مردے کو زندہ کرنا ہے؟ اس نے کہا فلاں مردے کو زندہ کرنا ہے۔ سید علی ہمدانی نے اپنی ٹھوکر ماری، وہ خبر پھٹتی ہے اور مردہ باہر نکل جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام پر اگر کوئی بھی انگلی اٹھاتا ہے سب سے پہلے کون آتا ہے اسلام کے خاطر؟ علماء اور اللہ کے ولی آتے ہیں۔ ارے یہ نہیں آتے جو انگریزوں کے ٹکڑے پر چلنے والے، یہ نہیں آتے ہیں جو غیروں کی ٹھوکر پہ پلنے والے، یہ اگر کتنا بھی پیسہ کیوں نہ ہو، کتنی بھی دولت کیوں نہ ہو، لیکن یہ نہیں آتے ہیں۔ لیکن ایک علماء ہوتا ہے، ایک امام ہوتا ہے، ایک مسجد کا مولوی ہوتا ہے، 5 اور 10 ہزار روپے میں پلنے والا، اپنے کپڑے پرانے پھٹے میں، لیکن وہ جب باہر نکلتا ہے تو بڑے بڑے بھی کام جاتے ہیں۔ یہ کون آ رہا ہے؟ یہ رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے۔ جب وہ پکارتا ہے تو پھر مودی کی کرسی کہا، پھر راشٹرپتی کی بھی کرسی ہلکی نظر آتی ہے۔ اگر یہ علماء اور ولی نہ ہوتے تو اسلام کو کون بچاتا؟ کون بچاتا؟ یہ ان کے نیتوں کے تلوے چاٹنے والے بچاتے؟ نہیں بچاتے۔ نیتوں کے تلوے چاٹنے والے اسلام کو نہیں بچائیں گے۔ اسلام کو کوئی بچائے گا تو وہی یہ سوکھی روٹی کھانے والا بچائے گا، یہی بچائے گا۔ آج پورے ہندوستان کی سرزمین پر جو مسلمانوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور دیکھنا بھی چاہیے، جاری رکھنا چاہیے۔ ہم دوروں کے اندر رہتے ہیں، لیکن تری پورہ کے اندر یو پی کی طرف ایک راجیہ تری پورہ 15 دن سے ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر۔ مسلمانوں کی مسجدوں کو آگ لگا دی نادان بدرندت والوں نے، 16 مسجدیں جلا دی انہوں نے، کئی لوگ مسلمان شہید ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں تک مسلمان شہید ہونے پر نہیں آتا ہے۔ ہم تو پیدا بھی شہید ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان کا، وہ شہید ہونے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ ارے ہمارا بچہ امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا تھا اور القیامت تک قربان ہوتے رہیں گے، اسے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن ٹینشن ہماری یہ ہے، دماغ کے اندر بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ قرآن کو کیوں چلایا جا رہا ہے، مسجدوں کو کیوں چلایا جا رہا ہے۔ ہم اس کے لیے بڑے بڑے دنگے کرتے ہیں، سب کچھ برداشت تو کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کو اگر قرآن کی گستاخی کرے اور نبی کی گستاخی کرے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اور نہیں کرنا چاہیے۔
پھر کس کی ضرورت ہے؟ آج 15 دن 16 دن ہو چکے ہیں، ظلم پہاڑ ٹوٹے جا رہے ہیں، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسے منتری بھی ہے، ایسے نیتا بھی ہے، لیکن وہ صرف ووٹوں کے چکر میں آتے ہیں، اسلام کے خاطر کوئی قدم آگے نہیں بڑھاتا ہے۔ لیکن یہی علماء کرام کی جماعت ہے، چاہے بمبئی کے اندر ہو، چاہے گجرات کے اندر ہو، چاہے یو پی کے اندر ہو، یہی جماعت باہر نکلتی ہے۔ آؤ ہتھکڑیاں لگانا چاہتے ہو تو ہمیں لگا لو، یہ تو میں تمہارے سامنے ہتھکڑیاں لینے کے لیے نہیں آئیں گے، یہ جو تلوے چاٹتے ہیں یہ نہیں آئیں گے۔ ہتھکڑی لگانی ہے تو حضور کی محبت میں ہمیں لگائیے ہتھکڑی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہے، انہوں نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا نماز کا، جو بے فرائض فقہ کے مسائل ہے، بڑے امام ہمارے، اور ہم حنفی مسلمان ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور کے اندر بادشاہ تھا، اس نے امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا کہ آپ قرآن کو کہہ دو مخلوق۔ قرآن کو کیا کہنا؟ مخلوق۔ مخلوق کا مطلب ہوتا ہے ایک دن مٹ جانا، مٹ جانا، جیل کے اندر بند ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر آپ قرآن کو مخلوق کہہ دو ہم چھوڑ دیں گے، ہم چھوڑ دیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا میں قرآن کو مخلوق کہوں؟ نہیں، جیل کی صحبت برداشت کر سکتا ہو لیکن قرآن کو مخلوق نہیں کہہ سکتا ہوں۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو مٹنے والی نہیں ہے۔ یہ قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ارے بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تم کتنے قرآنوں کو جلاؤ گے؟ آج تو گلی گلی حافظ ہے، ان کے دل کے اندر قرآن ہے۔ تم کاغذ کو جلا سکتے ہو لیکن دل کو نہیں جلا سکتے۔ جب تک مسلمان زندہ رہے گا قرآن رہے گا، جب تک مسلمان زندہ رہے گا ہر بچے کے دل کے اندر قرآن رہے گا۔ ارے تم قرآن کاغذ جلا دو لیکن دل نہیں جلا سکتے، اس لیے کہا ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن تو وہ مقدس کتاب ہے۔ حضور غوث پاک جب پیدا ہوئے 4 سال 4 مہینے کی ولادت ہوئی، 4 سال 4 مہینے پہ ہوئے تو استاد بلایا پڑھانے کے لیے۔ استاد نے کہا بیٹے پڑھو اعوذ باللہ۔ حضور غوث پاک ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر 18 پارے زبانی سنا دیے، 18 پارے زبانی سنا دیے۔ استاد نے کہا بیٹے عبدالقادر 18 پارے کہاں سے یاد کیے؟ کہا میری ماں 18 پاروں کی حافظہ ہے اور میں اپنی ماں کی پیٹ کے اندر تھا، یہ 18 پارے سنا کرتا تھا، میں نے یاد کر لیے ہیں۔ ارے ہمارے تو تاریخ یہ نہیں ہے کہ پیٹ کے اندر بچہ قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے اور تم قرآن کو جلا رہے ہو۔ لیکن یاد رکھنا قرآن کو جلاؤ گے ایک دن تم بھی جل جاؤ گے، اور یہ ہم نے دیکھی۔ تاریخ پڑھو اسلام کے، اسلام کی ہسٹری پڑھو، تب پتا چلے گا کہ بڑے بڑے لوگ آئے تھے مٹانے کے لیے، جلانے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ خود مٹ گئے، خود مٹ گئے۔ اسلام دھیرے دھیرے اور پھیلتا جا رہا ہے، اور پھیلتا جا رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں آج ہمارے مسجدوں پر لوگ قبضہ کر رہے ہیں اور ہم مسجدوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج قرآن پر لوگ پابندیاں لگا رہے ہیں۔ پریس کے اندر ایک بدبخت نے تو یہ بھی چھاپ دیا، 26 آیتیں نکال کر ایک کتاب چھاپی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ 26 آیتیں ہیں، اس کو نکالی جائے۔ ابھی 7-8 دن پہلے ہے، وہ نام کا مسلمان ہے، اور میں تو اکثر کہتا ہوں جو سیاست کے اندر آ گیا اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ جس میں 100 میں سے 99% ایمان نہیں ہے، 1% ایمان سچا ہے۔ سیاست چیز بھی آج دنیا کے اندر ایسی پائی جا رہی ہے، سیاست کے آنے کے بعد میں ایمان سے بندہ چلا جاتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو ڈالتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا میں بتاتا ہوں۔ یہاں کمل پھول کا ایک نیتا ہے، بہت بڑا نیتا ہے، اس کا نام ہے وسیم رضوی۔ کیا نام ہے؟ وسیم رضوی۔
اس نے ابھی 6-7 دن پہلے کتاب لکھتے ہوئے بہت مہینے ہو گئے، ابھی ان کا ادھاٹن ہوا تھا. ادھاٹن کہاں ہوا تھا پتا ہے؟ مسجد میں نہیں ہوتا، مندر میں. اللہ اکبر. مندر کے اندر اس کتاب کا ادھاٹن کیا. اب بتاؤ ایسا بندہ مندر کے اندر ادھاٹن کرنے والا مسلمان رہے گا؟ نہیں، مسلمان نہیں رہے گا. یہی سیاست کے کرشی میں ہے، یہی سیاست کے کرشی میں ہے. جب بندہ سیاست کے اندر آتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے، کیونکہ یہ دھن بھی ایسی ہے، پیسہ بھی ایسا ہے، دولت بھی ایسی ہے. اس لیے سیاست کرو تو قرآن کا جو طریقہ ہے قرآن نے ہمیں بتایا ہے، نبی نے ہمیں بتایا ہے، اس طریقے سے کرو تو دنیا کی سلام کرے گی، نہیں تو دنیا ٹھوکریں مارے گی اور قبر کے اندر بھی ٹھوکریں لگے گی بڑی بڑی. اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں کافی 26 آیتیں نکالی جائیں، کورٹ کے اندر اس نے پیش کی ہے. ویسا کوئی مسلمان ہوگا؟ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. لوگ قرآن کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے بچے اگر قرآن پڑھتے جائیں گے کہاں سے مٹائیں گے؟ اس لیے آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھاؤ اور مسجد کو پر کرو، مسجدوں کو بھرو. اگر کوئی پروگرام ہو تو آؤ پروگرام کے دین کی باتیں سنو، نئی نئی باتیں سکھا کرو. نئی نئی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس لیے بتاتا ہوں لوگوں کو کڑوی لگتی ہے، لیکن یہ کڑوی نہیں ہے، یہ بہت سچی باتیں ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے، گلیز ہونا چاہیے ہمیں باتوں کا. ہر دن نئی بات ہمیں پتہ چلنی چاہیے اسلام کے اندر اور اسلام کے بارے میں یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. یاری شریف کا مہینہ ہے اور راولہ کے اندر 16 تاریخ کو قائد ملت حضور سید محمود اشرف جو ہندوستان کے اندر سب سے بڑی خانقاہ اور ان کے گدی نشی ہے، وہ منگلوار کو 16 تاریخ کو صبح کے وقت راولہ میں آ رہے پیر صاحب کے گھر، ممتاز شاہ کے گھر. سب کو دعوت ہے، آپ وہاں ضرور تشریف لے جائیں. قائد ملت کا 7-8 دن کا دورہ ہے. 3-4 دن گزر گئے ہنومان گڑھ کی طرف چل رہے، کسی اس گاؤں میں یا فلاں گاؤں میں یا فلاں گاؤں میں آدھا گھنٹہ 15 منٹ 1 گھنٹہ کسی کے 20 منٹ کسی پر بیان، کسی پر فاتحہ، کسی گھر کے دعا کے لیے لوگ بلاتے ہیں اور بلانا بھی چاہیے. اور ایسے ہستیوں کی تاریخ کو اگر لینے آنے کی پروگرام رکھنے کے لیے بہت مشکل سے ملتی ہے. 12 مہینہ 6 مہینے پہلے بکنگ کرانی پڑتی ہے اور 3-4 دن وہاں ہو گئے، پھر 3-4 دن ہمارے لیے بیکر ہے جو 76 ہے، بیکر ہے ایریا، یہاں آ جائیں گے. یہاں کام 70 کیلا وغیرہ، خاجو والا، راولہ، چھتر گڑھ، یہ سب گاؤں ہے جہاں آئیں گے لوگ بلا رہے ہیں. 16 تاریخ کو وہاں پر ہے اور 17 تاریخ کو اپنے جامع شریف کا پروگرام ہے مسجد کے اندر، ہر سال ہوتا ہے. اسی طرح 17 تاریخ کو ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ تشریف لائیں. 17 تاریخ کو انشاءاللہ بات کرتے ہیں. ممتاز پیر صاحب کے بارے میں کچھ ہو گیا، انشاءاللہ کوشش میری تو یہی رہے گی کہ پیر صاحب کو اس وقت بلایا جائے، دعا کے لیے لایا جائے کہ اگر آل رسول ہے اس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں. چہرے کو دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں، چہرے کو ترستے ہیں. ہمیں یہ موقع ہے، آپ سب گئے تو ہم ان کو بلائیں. 1 روپے 2 روپے سے ہمارا کاروبار بند نہیں رہے گا. 2 روپے ہمارے جیب سے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ دعا کر دیں گے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. 17 تاریخ کو امید ہے، کوشش کریں گے بلانے کے لیے. تاریخ اگر خالی ہو آپ زیادہ سے زیادہ سب تشریف لائیں، پورے گاؤں والے. اگر پیر صاحب کو بلائیں تو پورا گاؤں اکٹھا ہو، لگ بھگ 300-350 آدمی اکٹھا ہو، تب تو آئے مزے کی بات. نہیں ایک بے وجہ 4 آپ ہو جائے تو اس میں کوئی مزے کی بات نہیں ہے. اور ہر سال جو بکرے وغیرہ لوگ دیتے ہیں جامع شریف پر، وہ برائے مہربانی آپ وہاں گھر سے بنا کر بدھوار کو 17 تاریخ کو صبح جلدی سے جلدی آپ مسجد کے اندر تشریف لے آئے. سب کو چھوٹے بڑے عورتیں بچے سب آنا ہے. جامع شریف کا لنگر عام چلتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی رکاوٹ کرتا ہے وہ سب سے بڑا ابلیس ہے، شیطان ہے، کوئی بھی ہو. اگر جامع شریف کے اندر ذکر کے لیے، پروگرام کے لیے، کسی کو بلانے کے لیے کوئی رکاوٹ کرتا ہے تو آپ سمجھ لینا شیطان سے بڑا کوئی چیز نہیں ہے.